ملازمہ فریکلز کی پریزنٹیشن کلینکس میں بہت زیادہ ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ پگمنٹیشن کے لیے جو کلائنٹ آتے ہیں چھائیوں کے ساتھ، داغ دھبوں کے ساتھ، فریکلز کے ساتھ، وہ بہت سارے ٹریٹمنٹس کروا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کیو سوئچ بہت ریگولر 30 سے 40 سیشن لیے ہوئے ہیں، فوٹونا یا پھر پیکو لیزر، اس کے علاوہ گلوٹاتھیون کی ڈرپس بہت زیادہ لگوا چکے ہوتے ہیں، پھر میزو تھراپیز ہیں، طرح طرح کے ٹریٹمنٹس جس میں اسکارلیٹ، ہائفو، اور جو کوئی کلائنٹس کو بتاتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ آپ کی ملازمہ چھائیوں کے لیے بہتر ہوگا، خصوصاً جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں وہ اس مسائل میں بہت پریشان پھر رہی ہیں، تو ایک لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہم لے کے آئے ہیں جس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت گارنٹیڈ ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے ٹریٹمنٹس یعنی اتنی پیکو، اتنا کیو سوئچ، اتنا لیزر، اتنا گلوٹاتھیون کروانے کے باوجود بھی کلائنٹس جو ہیں وہ انسیٹسفائیڈ ہیں، اور ان کو مطلب رزلٹ ملتا ہے لیکن پھر دوبارہ سے رزلٹ غائب ہو جاتا ہے، فار اے وائل رہتا ہے، فار فیو ویکس رہتا ہے، پھر پگمنٹیشن پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے واپس آتی ہے۔ تو اس ساری سینیریو کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے کوئی ایک ایسا ٹریٹمنٹ لے کے آئیں جس سے لوگوں کو ڈیفینیٹلی علاج ملے، اور ان لوگوں کو بھی علاج ملے جو کہ ڈفرینٹ پارلر سے یا ڈفرینٹ کویک سے یا فارمولا کریمز جو کہ پورے پاکستان میں بک رہی ہیں، میڈیکل سٹورز پہ کئی جگہوں پہ لوگ خود بنا کے بیچ رہے ہیں، کئی جگہوں پہ کسی برانڈ کے تھرو بک رہی ہیں، تو جب آپ کو تھوڑی سی بھی کوئی چھائی آئی، آپ نے پریشانی میں وہ کریم لے لی، اور اس کے بعد آپ اس کریم کے ایک طرح سے نشے کی طرح عادی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ وہ کریم چھوڑتے ہیں تو چھائیاں ڈبل ٹرپل آ جاتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب چھائیوں سے پریشان ہو کے ایک دفعہ وہ چھائیاں غائب ہو گئیں، اور وہ ڈر کے مارے پھر وہ کریمز یوز کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کے علاوہ کوئی اور وے آؤٹ مل نہیں رہا ہوتا۔ اور نقصان ان کریمز کا یہ ہوتا ہے کہ اسکن کینسر تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں مرکری اور بیڈ انگریڈینٹ اسٹیرائڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ دوسرا، اسکن اس قدر پتلی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو کیپلریز اور اندر کی خون کی شریانیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، ایسی اسکن کے اوپر کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسکن کی جو تھکنس ہے، جو موٹائی ہے، وہ بہت باریک ہو جاتی ہے اسکن اسٹیرائڈ کے کانسٹنٹ یوز کی وجہ سے۔ پھر آپ جیسے ہی دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، دھوپ میں نکلتے ہیں، چولہے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ہیٹر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ اسی وقت آپ کی اسکن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو ہیٹ ٹالرنس ہے، سن ٹالرنس ہے، وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی ٹینشن اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے، ایک ٹریٹمنٹ ہم لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے ڈی پگمنٹ، اور ڈی پگمنٹ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ خصوصی طور پہ چھائیوں، داغ دھبوں، ملازمہ، فریکلز، اور نہ صرف یہ کہ یہ فیس کی جو آپ کی چھائیاں اور داغ دھبے ہیں اس کو دور کرتا ہے، بلکہ اگر آپ کی نیک کے اوپر کا بہت زیادہ، گردن پہ بہت زیادہ کالک ہے، یا ڈیلیوری کے بعد، یعنی ڈی پگمنٹ کے ہمارے پاس 8 سے 10 ورژنز ہیں جس کا ڈیفرنٹ ہمارے پاس اس کے استعمال ہیں۔ فیس کے لیے جو ڈی پگمنٹ ہے وہ بالکل علیحدہ ہے۔ فیس کا ڈی پگمنٹ ٹریٹمنٹ ہے، اس کے اندر ہمیں جو ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ سیشنز کتنے ہوں گے، بیسکلی سیشنز آپ کی اسکن کو دیکھ کے ڈیسائیڈ ہوں گے۔ ہم 4 سے 5 سیشنز جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ایسے فیسز کے لیے جو کہ فارمولا کریم سے یا بہت زیادہ ادھر ادھر کویک سے کریم لے کے، یا کسی ڈاکٹر نے کسی زمانے میں کوئی کریم لکھ دی تھی تو لوگ کئی سالوں تک خود ہی وہ یوز کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی جو خراب ہوئی ہوئی اسکن ہے اس کے لیے ہم 5 سے 6 سیشن یا 4 سے 5 سیشن ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن جن کا معاملہ کم خراب ہوتا ہے ان کے لیے 1-2 سیشنز ہی کافی ہوتے ہیں۔ اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ چھائیاں ختم ہوتی ہیں، بلکہ جو آپ کا بیسک اسکن کا جو سٹرکچر ہے اندر سے، اس کا بیسک کلر بھی گلو میں آ جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری اسکن پہ کوئی بیسک ایشو نہیں ہے، بس ہماری اسکن پہ ڈلنس ہے، گلو نہیں ہے، اور ہم وائبرنٹ فیل نہیں کرتے، اور اب میں جب شیشہ دیکھتی ہوں ایون بیس لگانے کے بعد بھی مجھے کبھی بھی اپنی اسکن جو ہے وہ گلوئی اور شائنی نظر نہیں آئی ہے، تو ان کو بھی اس ڈی پگمنٹ ٹریٹمنٹ سے بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں۔